راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل کیا ہے، اس تعلق سے یہ دو احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ انا مسکیناً سعالہا وہی صائمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار تھیں، روزے سے تھیں، اور ان کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مسکین آیا، اور مسکین آنے کے بعد پھر اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجئے۔ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ، یہ کاشانہ نبوت کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک روٹی تھی یا تھوڑا سا گندا ہوا آٹا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فقالت لمولات لہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو خادمہ تھی اس سے آپ نے ارشاد فرمایا، آتیہا ایاہو، کہ یہ جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے یا تھوڑا سا گندا ہوا آٹا ہے یہ اس کو دے دو۔ فقالت، تو اب خادمہ نے عرض کی، لیس لکے ما تفترینی علیہ، کہ آپ کے لیے پاس تو افطار کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، ایک ٹکڑا تھا وہ بھی آپ نے دے دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ دے دو اسے۔ اب وہ ان کی جو خادمہ تھی اس نے دے دیا۔ فلما امسینا، اب شام کا وقت ہوا اور گھر کے اندر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں اور دن بھر روزہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت شام کی حضرت عائشہ صدیقہ نے احدا لہا اہل بیت، تو ایک شخص نے انہیں ہدیہ پیش کیا، اور انسان نے یا کسی شخص نے ما کانا یہدی لہا شاتن و کفنہا فدعتھا عائشہ، تو وہ جو ہدیہ پیش کیا تو ایک تشت کے اندر ایک بھنی ہوئی بکری رکھی تھی اور اس کو اوپر سے ڈھانپ کے رکھا تھا۔ اب جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، کلی من ھذا، کھاؤ تم، ھذا خیر من کرسک، وہ تو نے ایک جو ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ عطا فرمایا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ کی راہ میں بندہ دے اور پھر اسے کچھ نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب انہی سے یہ حدیث پاک بھی ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسکین آیا اور اس نے کھانا طلب کیا۔ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا ان کے سامنے صرف ایک دانہ انگور کا تھا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں۔ فقالت لے انسان خذ حبا، آپ نے ارشاد فرمایا لے یہ دانہ لے جا، اور اس کو دے دیا۔ فجعل ينظر الیہا، تو اس کو دینے لگا، ایک شخص دیکھنے لگا کہ یہ کیا خیرات کیا، کیا اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا نا، آپ مجتہدہ تھی، اور صرف 20 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو درجہ اجتہاد پہ اللہ نے فائز کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب وہ شخص تعجب کرنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا تو تعجب کر رہا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ جو ایک دانہ ہے انگور کا، اس کے مقابلے میں رائی کے کتنے دانے آتے ہیں؟ یعنی اس آیت مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے ساتھ احسان کریں گے، بلائی کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں تو کئی دانے آ جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے قصے سنایا کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، پھر وہ صدقہ لے کر کے رات کو نکلا، تو جو ہی نکلا رات کو تو آگے دیکھا فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، تو ایک چور کو جا کر کے اس نے صدقہ دے دیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقُ اللَّيْلَ عَلَىٰ سَارِقٍ،
اب صبح ہوئی تو لوگ بات کرنے لگے کہ رات کو ایک بندہ گیا تھا صدقہ کرنے کے لیے اور اس نے چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ تو اب اس کو بڑا تعجب ہوا اللہ، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا اللہم لک الحمد علی سارقن علی اللہ اتصدقن بصدقہ، وہ میرے اللہ تمام تعریفیں تیرے کے لیے، میں نے چور کو دے دیا، مجھے تو پتہ نہیں، میں نے سوچا سائل تھا اور وہ چور تھا لیکن چلا گیا۔ اب دوسرے دن پھر یہ نکلا اور اس کے بعد فی ید زانیہ، تو ایک زانیہ عورت تھی، اس کو دے دیا۔ اب صبح لوگوں نے بات کی کہ رات کو جو صدقہ کیا گیا وہ زانیہ عورت پہ کیا گیا۔ اب پھر اس نے کیا مولا کریم اللہم لک الحمد علی زانیہ، کہ میرا صدقہ زانیہ عورت کو چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے صدقہ کیا، اس نے کہا میں ضرور صدقہ کروں گا۔ اب صدقہ لے کر کے نکلا تو فی ید غنی، اب ایک مالدار آدمی تھا، اس کو اس نے پیسہ دے دیا جو صدقہ کرنا تھا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسے نہ مسکین ملا، نہ فقیر ملا، نہ مسافر ملا، جو شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں نا اس کے مصرف، ان میں سے کوئی تھا نہیں، تو اسے ایک دن ان لوگوں کو دے دیا جس کا تذکرہ ہوا ابھی۔ تو اب صبح پھر باتیں ہونے لگی۔ اب اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی، مولا 3 دن میں صدقہ، 3 راتیں میں صدقہ لے کر کے جاتا رہا، لیکن ایک دن جو ہے وہ چور کو، ایک دن زانیہ کو، اور ایک دن وہ مالدار آدمی کو میں نے صدقہ دے دیا، میرا صدقہ کیا قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہ نہیں ہوا؟ اب اس کو پتہ چلا، اب غیب سے آواز آئی یا اس کو یہ خبر دی گئی کہ رہا تو نے جو پہلے دن صدقہ کیا تھا نا، وہ چور کو جو صدقہ دے دیا تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد اس نے چوری کرنا چھوڑ دی، اور دوسرے دن جو تو نے زانیہ کو صدقہ دیا تھا نا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے زنا سے توبہ کی اور وہ پارسا ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو تو نے غنی کو صدقہ دیا تھا نا، فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ، اب اس کو بھی عبرت حاصل ہوئی ہے، اس سے پہلے کنجوس تھا، اب اس نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا ہے مما آتاہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے جو اسے دیا اس نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا؟ یعنی صدقہ کسی حال میں کیا جائے، کسی کو دیا جائے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے نا، یا انسان تو انسان ہے، اگر کسی جانور کے ساتھ بھی بندہ اس سے سلوک کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی حدیثیں، کتے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو بخش دیا، اس کو پانی پلا دیا تھا۔ بلی کو ایک عورت نے باندھ کے رکھا تھا، اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا، کیونکہ ایک جانور کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس چیز کے اندر دھڑکنے والا دل ہے، اس کو اگر آدمی کوئی کھلا دیتا ہے یا پلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی صدقہ ہو، اور ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، یہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر بندہ محشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ صدقے کے سائے میں، سایہ تو اس دن نہیں ہوگا نا کوئی بھی، کڑاکے کی دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان کا دماغ پگھل گیا ہوگا، اور انسان پانی پسینے کے اندر ڈوب چکا ہوگا، لیکن جو دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے نا، یہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتا ہے، اور محشر کے میدان میں اس کے سائے کے اندر بیٹھے گا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ایک مشہور بزرگ ہے جن کا نام یزید ہے، اس یزید پلید کے سے پہلے بہت سے بزرگوں کا نام یزید ہے، اسی میں سے ایک یہ محدث ہیں، فقان ابو الخیر اور مرصد، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی یہ صبح کرتے ضرور یہ صدقہ کرتے، اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک وہ جو لہسن ہے اس کا اگر ایک معمولی سا حصہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ یہ بزرگان دین کے وقت ضرور کرتے تھے، کیونکہ یہ صدقہ بڑھتے بڑھتے محشر کے میدان میں سائے کا بھی سبب بن جایا کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ یعنی صدقے کا ہمارے ہاں ایک اور تصور بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی زندہ چیز صدقہ نہ کی جائے صدقہ ہوتا ہے، نہیں، پانی کا گھونٹ بھی صدقہ ہے،
ایک کھجور دینا بھی صدقہ ہے، پھل دینا بھی صدقہ ہے، کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے نقدی کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور جو بھی آپ کریں گے رفائی کام، یہ سارے کے سارے صدقات کے اندر داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا صلہ ضرور